السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. حضرت مثلا عید الاضحیٰ کی آمد ہے، چند دن باقی ہیں، تو اس کے متعلق یہ یوم النحر بھی ہے، کیونکہ اس دن قربانی کی جاتی ہے۔ تو قربانی کے متعلق بہت سے ایسے مسائل ہیں جو کہ ہمیں علم نہیں ہے، لیکن معذرت کے ساتھ ہم اس کے اوپر عمل بالکل بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو قربانی لینے کے متعلق کیا جاتا ہے کہ قربانی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے یا دکھاوا ہے۔ سب سے مین چیز یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، سنت کو پورا کرنا ہے، یا دوسرا عمل دکھاوا کرنا ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے یہ بات سوچیں کہ اگر قربانی کی جگہ پر جو ہم بکرا ذبح کرتے ہیں قربانی کے لیے، اگر اس کی جگہ پر وہی عمل کر لیا جائے جس کے متعلق اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں وحی کہی تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا جائے، قربان کیا جائے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، تو اگر وہی عمل جاری رہتا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ذرا تھوڑا سا سوچ کے دیکھیں، پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہمیں عطا کی کہ قربان کرنے کے لیے ہمیں جانور دے دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جانور قربان کرنے کے لیے ہمیں دیا، ہم نے اس کو دکھاوا بنا دیا، ہم اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش نہیں کرتے، جبکہ ہمیں یہ علم ہی نہیں ہے۔ علم ہے لیکن علم نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اس بات کا ہمیں علم ہے کہ نہ تو خون اللہ تعالیٰ کو پہنچنا ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کو گوشت پہنچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا پہنچنا ہے؟ صرف اور صرف تقویٰ پہنچنا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ ہی مجھے تمہارا یہ گوشت پہنچنا ہے، نہ ہی تمہارا مجھے خون پہنچنا ہے، میں نے تو تمہاری نیتیں دیکھنی کہ تمہاری نیت میں کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس جانور کو قربان کر رہا ہوں، سنت پوری کر رہا ہوں، اگر اس مقصد کے لیے جو ہے وہ یہ عمل کرنا ہے تو پھر آپ کی قربانی قبول ہے۔ اگر دکھاوا کرنا ہے اور دکھاوا ہو رہا ہے، وہ کس طریقے سے ہو رہا ہے؟ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو رہا ہے، فیس بک انسٹاگرام پہ جو ہے تصویریں کھینچ کی جو ہے اپنے جانوروں کی لگائی جاتی ہیں، اس کے بعد جو ہے پھر اپنے جانور کی جو ہے لوگوں کے سامنے بے تحاشا تعریفیں کی جاتی ہیں کہ میں کتنے کا لے کر آیا، فلاں جہاں سے لے کر آیا، میں نے ایسے کیا ویسے کیا۔ یہ ساری چیزیں دکھاوے کی ذمن میں آتی ہیں۔ آپ سے بھی پوچھتا ہے آپ نے قربانی لے لی، الحمدللہ، کافی ہے جناب۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کو سارا بایو ڈاٹا دیں، ضروری نہیں ہے اس کو سارا کچھ بتائیں، ضروری نہیں ہے اس کو تصویر نکال کے دیں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ یار میں نے تمہارا جانور دیکھنا تو بھائی گھر چلتے ہیں، آ کر دیکھتے ہیں، آپ دیکھ بھی جائے، میرے پاس بیٹھے تھوڑی دیر جو ہے وہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے ہیں، آپ گھر جائیں، یہ عمل بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم نے تصویریں جو ہیں وہ فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، سوشل میڈیا پہ شیئر کی جاتی ہیں، باقاعدہ لوگوں کو دکھایا جاتا ہے۔ بعد میں اگر جانوروں کو کچھ ہو جائے پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ غلطی کی وجہ سے ہو گیا، یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ بھائی ہمارے اس عمل کی وجہ سے نظر لگ گئی۔ تو یہ ان باتوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے جو میں نے شروع میں آیت تلاوت کی ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا کہ کہیے کیا ان صلاتی کہ میری نمازیں
ونسکی میری قربانی، ومماتی میرا مرنا، میری زندگی، یہ سارا کچھ کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے لیے. کہ میں جو نمازیں پڑھ رہا ہوں میں قربانی، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں ثواب اللہ تعالیٰ کو پہنچ رہا ہے؟ ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے کس مقصد کے لیے؟ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہے. یہ نہیں ہے کہ نماز ہم نے پڑھنی ہے ثواب نہ اللہ تعالیٰ کو مل رہا ہے، قربانی ہم نے کرنی ہے، گوشت نہ اللہ تعالیٰ کو جا رہا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں. سارا کچھ ہمارے لیے ہے، لیکن حکم کس کا پورا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کا پورا کرنا ہے. تو جب ہم یہ کریں گے تو ہمارے لیے بہتری ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میں ایک جمعہ میں نے جب ابھی پچھلا جو جمعہ گزرا ہے میں شباب مسجد میں میرا خطبہ تھا، وہاں پہ میں نے ایک بات کہی کہ اگر اس طرح ہوتا جس طرح پہلے تھا کہ قربانی کر لی جاتی ہے اور گوشت جو ہے وہ اپنی چھتوں میں رکھا جاتا اور ایک آگ آتی تھی وہ قربانی والے گوشت کو جو ہے وہ اگر جلا دیتی تھی تو قربانی قبول، اگر نہ چلاتی تو قربانی نہیں قبول. سب کے سامنے آ جاتا تھا اس بندے کا مال حرام کا ہے، یہ غلط مال کماتا ہے یا اس کی قربانی قبول، سب کے سامنے ظاہر ہو جاتا. اگر آج یہ ہوتا تو بھلا کیا؟ سوچنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بھی پردہ ڈال کے ہمارے اوپر بہت بڑی نعمت کر دی کہ کسی کو نہیں پتا کس کی قربانی قبول ہے کس کی قربانی نہیں قبول. لیکن ہاں انسان کو خود کو پتا ہو سکتا ہے کہ اس کی قربانی قبول ہے یا نہیں ہے. وہ کس طریقے سے اس کو اپنے مال کا علم ہے، کس طریقے سے اس کو یہ علم ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کی ہے، دکھاوے کے لیے قربانی کی. اس کو اس بات کا علم ہے کہ میں نے صرف گوشت بانٹنے کے لیے، گوشت دکھانے کے لیے، گوشت کھانے کے لیے قربانی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کی ہے. اگر اس کے دل میں یہ تینوں باتیں آتی ہیں اور پازیٹیو آتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول ہے. اگر اس کو اپنے بارے میں اتنا علم ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، یہ بھی غلط کیا ہے، پھر اس کو جان لینا چاہیے کہ اس کو ٹھیک ہونا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ کی جو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری قربانی کو قبول فرمائے اور ہمیں صرف تقویٰ اختیار کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کا جو صحیح مقصد ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.